بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ عراق کا ایک شخص حج کے ارادے سے بغداد پہنچا، جہاں سے ایک بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ مرحومہ بیوی کا ایک یادگار ہار بھی تھا، چونکہ راستہ محفوظ نہیں تھا اور وہ یہی ہار اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز میں دینا چاہتا تھا۔ تو ایک مشہور دکاندار کے پاس وہ ہار بطور مانت رکھ کے چلا گیا کہ میں اگر زندہ واپس آیا تو لے لوں گا، ورنہ پھر میری بیٹی کے نام بھیجنا۔ اس وقت عراق کا فرمانروا عزت الدولہ اس نے ایک فوجی دستے کی نگرانی میں قافلے کو روانہ کیا۔ راستے میں ڈاکوؤں کی ہمت نہیں پڑی اور خیریت سے حج کر کے واپس بغداد وہ قافلہ پہنچ گیا۔ واپس آ کر وہ حاجی اس دکاندار کو ملا، کچھ تحائف اور تبرکات بھی پیش کر دیے اور پھر نرمی سے گزارش کی کہ وہ ہار جو امانت کے طور پر آپ کے ہاں رکھا تھا وہ واپس دے دے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ دکاندار اس پر بڑا ناراض ہوا کہ کون سا ہار تم مانگ رہے ہو، تمہارا کوئی ہار ہمارے پاس نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ اس نے ایسی ویسی باتیں اس کو سنا ڈالی اور اس کے نوکروں نے اسے باہر دھکے دے کر نکال ڈالا۔ وہ عزت الدولہ کے پاس دربار میں آیا اور فریاد پیش کی۔ چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ نہ تھا تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے بازار کا دورہ مقرر کرتا ہوں، تم اس دکان کے سامنے بیٹھو، جب میری سواری وہاں آئے تمہارے پاس سے گزرے گی تو میں تجھے سلام کروں گا، جواب ضرور دینا مگر ملاقات کے لیے اٹھنا نہیں، میں خود تمہارے پاس اتر کر آؤں گا۔ وہ بیچارہ صبح سویرے دکان کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کی سواری جب اوپر سے آ گئی تو بادشاہ نے اس کو سلام کیا اور اتر کر اس سے ہاتھ ملایا اور پوچھا تم کب بغداد میں آئے ہو؟ رات کو تمہارا کھانا میرے ہاں ہوگا، تم کھانے پر ضرور آنا۔ ادھر دکاندار بادشاہ کی طرف قدم بوسی کے لیے دوڑا مگر بادشاہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب بادشاہ کی سواری وہاں سے آگے گزری تو دکاندار حیران ہو گیا کہ اس حاجی کے بادشاہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں کہ بادشاہ ملنے کے لیے اتر پڑا اور کھانے کی دعوت بھی دی۔ تو اس نے حاجی کو بڑے احترام کے ساتھ کار میں بٹھایا اور کہا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تمہارا ہار میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ تو میں تمہارے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا اور ہار اس کے حوالے کیا۔ ادھر بادشاہ کی خفیہ پولیس پیچھے بیٹھی تھی، موقع پر جا کر اس دکاندار کو پکڑ لیا اور سنگین سزا دی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ یہ تھی اس دور کے مسلمان بادشاہوں کی عدل۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔